فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت انہوں نے قرۃ العیون کے اندر نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت میں چلا جاؤں گا تو مجھے کوئی بھی بات اس قدر غمگین نہ کرے گی جو بات وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ بات مجھے بہت غم میں ڈالے گی اور میں ان کی وجہ سے بڑا غمگین ہوں گا۔ ان کی آوازیں مجھے جنت میں سنائی دیں گی تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، آؤں گا اور سجدہ کر کے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا باری تعالیٰ تو انہیں معاف فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان کو اس وقت تک معاف نہیں کرنا کہ جب تک یہ ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ فطروں کا دور ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے بہت خوف لاحق ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جنت کے اندر غم نہیں ہے، لیکن پھر یہ کیوں ایسے نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کہے گا، یا رسول اے میرے محبوب آپ جائیے اپنے مکان میں بیٹھیے، ان کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں اور آپ کا ذہن چلا جائے، شیطان ہے فتور ڈال سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ذہن میں آ سکتی ہے، اس لیے میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ دو باتیں اس لیے بیان کی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں اور ان کی فرم برداری میں دن رات جو ہے وہ لگے رہے۔ اگر وہ تکلیف بھی دے تو پھر بھی ان کی فرم برداری کرتے رہے۔ اس لیے ایسے الفاظ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، سجدہ کروں گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ کیوں اس قدر غمگین ہوتے ہیں؟ آپ اپنے مکان میں جائیے، وہاں بیٹھ کے خوش خرم رہیے، ان کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہو۔ میں پھر چلا جاؤں گا اپنے مکان کے اندر، پھر مجھے اس کی آوازیں سنائی دیں گی، میں پھر آؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کیوں اس قدر غمگین ہوتے ہیں؟ یہ ہے نا ماں باپ کی نافرمان لوگ، میں اس وقت تک ان کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ اپنے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میں جاؤں گا اپنے مکان میں چلا جاؤں گا، مجھے بلا دیا جائے گا، مجھ کو عرصہ گزرے گا تو پھر مجھے ان کی آوازیں کانوں میں آئیں گی، میں پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، سجدہ کروں گا اور کہوں گا، یا باری تعالیٰ تو انہیں معاف فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے محبوب آپ ان کے حوالے سے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ اپنے مکان پہ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، ان کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے باری تعالیٰ آپ مالک علیہ السلام جو دروغہ ہے ان کو حکم دے کہ وہ میرے لیے جو ہے دروازہ کھولے تاکہ میں ان کا حال دیکھوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں جاؤں گا تو میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، میں جب ان کو دیکھوں گا تو وہ آگ کی شاخوں سے لٹک رہے ہوں گے اور فرشتے ان کے رانوں اور پیٹھوں پر گولے مار رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں گے۔ جب میں یہ حالت دیکھوں گا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا باری تعالیٰ ان کے ماں باپ کہاں پر ہیں تاکہ میں ان کو جا کے ان کا حال بتاؤں، شاید کہ وہ ان پر رحم کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ مختلف مقامات پر ان کے ماں باپ ہیں، کچھ جنت اور جہنم کے درمیان میں، کوئی مقام اعراف میں ہے، کوئی جو ہے اعلیٰ مقام میں ہے۔ تو میں رب تعالیٰ سے عرض کروں گا، یا باری تعالیٰ مجھے ان کی پہچان کروائیے۔ جب مجھے ان کی پہچان کروائی جائے گی میں ان کے سامنے حاضر ہوں گا، عرض کروں گا آپ کی اولاد جو ہے جہنم کے اندر جل رہی ہے اور وہ یہ عذابات ان کو ہو رہے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام، دنیاوی زندگی کے اندر میں اس کا باپ، میں اسے جو ہے نیکی کی دعوت دیتا تھا، یہ مجھے جو ہے گھر سے نکال دیتا تھا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ پھر ایک ماں حاضر ہوگی، وہ کہے گی،
اے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ اپنی بیوی کو تو بہت بہترین لباس دیا کرتا تھا، بہت عمدہ کھانا کھلاتا تھا، اور مجھے جو ہے میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، تو اس نے مجھے بڑا ستایا، میں اسے معاف نہیں کروں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہوں کہ جب میں حاضر ہو گیا ہوں تو اب معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، وہ اپنے بات میں ڈٹے رہیں گے۔ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ انہیں حکم دے کہ یہ اپنے بیٹوں کے حال دیکھیں۔ رب تعالیٰ انہیں حکم فرمائے گا کہ جا کے جہنم کے اندر اپنے بیٹوں کا حال دیکھو۔ جب وہ چلیں گے جہنم کے اندر اپنے بیٹوں کا حال دیکھیں گے تو وہ بھی تڑپ اٹھیں گے ان کی خوفناک حالتوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، جب مائیں یہاں سے آواز لگائے گی وہ وہاں سے دیکھیں گے تو وہاں سے پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے ماں باپ، دنیا میں ہمیں کبھی بھی جو ہے کسی تکلیف میں برداشت نہیں کرتے تھے، آج ہم جل چکے ہیں، ویلا ہو چکے ہیں اور تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، سب کے سب حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کریں گے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارے بیٹوں کو جو ہے جہنم سے نکال دیا جائے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو کہو کہ یہ میرے بارگاہ میں جو ہے عرض کریں تو میں ان کو معاف کروں گا، تاکہ دنیا والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کی، آج میں ان کے ساتھ کیسا جو ہے سلوک کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو رب تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ پھر انہیں مالک علیہ السلام جہنم سے نکال کر نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہ پھر جو ہے ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے اور نکلیں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، دو باتیں یہاں پر اپنے ذہن کے اندر آپ رکھ لیں کہ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، جتنی بھی تکلیف آپ کو دے، جتنا بھی آپ کو غم کیوں نہ لاحق ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ دل کھول کر محبت کریں، ہمیشہ ان پہ درود و سلام پڑھتے رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، سب کچھ اسی کے در سے آئے۔ اور شاعر کہتا ہے آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گیا۔ تو سب کچھ حضور کے لیے جو ہے کرو، نماز پڑھے تو حضور کی وجہ سے کہ حضور نے نماز پڑھی، اٹھے ادب کرے جو بھی پہلو ہو، ہر پہلو کو اس لیے کرے کہ محبوب علیہ السلام کا دل خوش ہو، محبوب علیہ السلام کا قیامت کی دن ہماری شفاعت کرے، ساری زندگی جو ہے حضور علیہ السلام کے محبت کے اندر گزارے۔ تو پھر یہ دیکھے کہ قیامت کی دن جو ہے قبر کے اندر بھی، محشر کے اندر بھی، پل صراط میں بھی، اب کوثر کے وقت بھی، جنت کے اندر بھی کیا خود تمہیں نہیں ملتا۔ اس لیے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر دل کھول کر کسی کو نہ دیکھو، بالکل آنکھیں بند کر لو حضور کی محبت اور ہمیشہ جو ہے ان سے محبت کا اظہار کرتے رہو۔ پھر دیکھو کہ کیسے تمہیں جو ہے اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی